امی امی روشنا روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور سیدھی امی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ امی اس کی آواز سن کر بکھلائی ہوئی باہر نکلیں اور پوچھا، کیا ہوا روشنا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا بتاؤں امی، میری تو قسمت ہی خراب ہے، اس نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا تھا۔ پر بیٹا پتہ تو لگے کہ ہوا کیا ہے، امی نے اسے صوفے پر بیٹھاتے ہوئے کہا اور بہو کو آواز دی، خجستہ ذرا پانی کا ایک گلاس لاؤ نا روشی کے لیے۔ خجستہ پانی لے کر آئی تو روشی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی مگر کچھ نہیں کہا۔ خجستہ تم ذرا روشی کا روم صاف کر دو، اسے کھانے میں اس کی پسند کا قیمہ مٹر اور گاجر کا حلوہ اور ریشمی کباب بنا لینا، اور ساتھ میں رشین سیلڈ اور رائتا بھی ضرور بنا لینا۔ خجستہ نے یہ سنا اور جی کہہ کر کچن کا رخ کیا۔ روشی پانی پی چکی تھی تو امی نے گلاس اس سے لے کر ٹیبل پر رکھا اور پوچھا، ہاں اب بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ ہونا کیا ہے امی، پھر وہی میری نند صاحبہ اپنے میاں سے لڑ کر اپنے میکے آ گئی ہے۔ پتہ نہیں اپنے گھر سکون سے کیوں نہیں رہتی، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ بس پھر میں نے بھی کہہ دیا، یاسر اب مجھے الگ گھر لے کر دیں گے ہی تو میں واپس جاؤں گی، اس نے اضافہ کیا۔ بالکل ٹھیک کیا تم نے، اب اٹھو میرا بچہ، منہ ہاتھ دھو کر کچھ دیر آرام کر لو، اتنے میں کھانا بن جائے گا، شام کو تمہارے ابو اور بھائی آئیں گے تو بات کرتی ہوں۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے یسار نے؟ روشنا اٹھی اور کمرے میں جا کر سو گئی۔ رات کے کھانے پر جب روہیل، خجستہ، جہاں صاحب اور ان کی بیگم روبی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے تو روبی نے کہا، خجستہ جا کر روشی کو بلا کر لاؤ۔ خجستہ فوراً سے اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو جہاں اور روہیل نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا روشنا پھر سے لڑ کر آ گئی ہے؟ ارے تو کیا کرے، میری پھول جیسی نازک سی بچی کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے ان کے سسرال والوں نے۔ بس کہہ دیا ہے میں نے کہ اب یسار کو بلائیں اور صاف صاف بات کریں، اگر تو وہ روشی کو الگ گھر لے کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ واپس اس گھر میں نہیں جائے گی۔ روہیل اور جہاں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ روشنا ٹیبل پر آئی اور سلام کیا، سب نے کھانا کھا لیا تو جہاں نے روہیل سے کہا، روہیل میاں ذرا میرے کمرے میں آئیے، مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ اور بیگم آپ روشنا کے کمرے میں بیٹھیے، ذرا اس کی دل جوئی کیجیے گا۔ روہیل ان کے ساتھ ان کے کمرے میں گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں گیا اور سب سو گئے تھے۔ اگلے دن اتوار تھا، اسی لیے اب سب ذرا دیر سے اٹھے تھے۔ جب سب بیدار ہوئے تو روبی بیگم نے خجستہ کو آواز دی مگر اس نے نہ تو جواب دیا اور نہ ہی خود آئی۔ انہوں نے حیرت سے کچن میں جھانکا، لان میں دیکھا مگر وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے آواز دی، تو جی امی، کام تو کوئی آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اتنی دیر ہو گئی ہے، خجستہ اٹھی نہیں ہے، ابھی تک نہ ہی ناشتہ بنایا ہے، انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ امی، خجستہ تو صبح ہی اپنی امی کے گھر چلی گئی ہے، روہیل نے انکشاف کیا۔ اتنے میں جہاں صاحب اور روشنا بھی لیونگ روم میں آ گئے تھے۔ کیوں بھئی بیگم، آج کیا ناشتہ نہیں ملے گا؟ اتوار کو کہیں ناشتے کی بھی چھٹی تو نہیں ہے؟ انہوں نے شگفتہ سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ناشتہ کہاں سے ملے گا، آپ کی بہو تو صبح صبح ہی اپنے میکے سدھار گئی ہے، بنا کسی کو پوچھے بتائے، انہوں نے غصے سے جواب دیا تھا۔ اچھا یہ کب ہوا؟ جہاں صاحب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا اور روشنا سے مخاطب ہو کر بولی، جاؤ بیٹا سب کے لیے ناشتہ بناؤ، اور ہاں میرے لیے پراٹھے مت بنانا، میں پھوٹ چھیلوں گا۔ اور ساتھ روشنا نے حیرت سے ماں کو دیکھا اور بولی، میں قہوہ؟ میں؟ اندر سے روہیل نکلا، ہاں تم روشنا، کیوں میں نے کوئی انہونی بات کر دی؟ کیا تم اپنے سسرال میں ناشتہ نہیں بناتی ہو؟ جہاں صاحب نے استفسار کیا۔ نہیں ابو، وہاں تو میڈ ہے نا، وہی سب کام کرتی ہے، کھانا بھی وہ اور یسار کی امی ہی بناتی ہیں، میں تو یسار کے جانے کے بعد ہی اٹھتی ہوں، روشی نے فخریہ طور پر بتایا۔ اوہو، آپ بھی بچی کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، ناشتہ بھی بن جائے گا، پہلے یہ تو پتہ چلے کہ خجستہ بیگم کس سے پوچھ کر اور کس خوشی میں اپنے میکے گئی ہے۔ ہاں روہیل تم بتاؤ کیوں گئی ہے؟ وہ انہوں نے روئے سخن روہیل کی طرف دیکھا۔ اصل میں امی وہ بہت ناراض ہو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بہن ہر چند روز بعد ہی ناراض ہو کر یہاں آ جاتی ہے اور پھر کئی کئی دن یہیں پر رہتی ہے، میرا چھوٹا بچہ بھی ہے اور گھر کی ساری ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، روشی تو ہل کر تنکا بھی نہیں توڑتی، میرا کام بہت بڑھ جاتا ہے اور اب جب تک یہ یہاں ہے میں اپنی امی کے گھر ہی رہوں گی۔ روہیل نے ساری رودات سنا دی۔
اس کی یہ مجال میری بچی چند دن اپنے ماں باپ کے گھر رہنے کے آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی ہے۔ نہیں آتی تو نہ آئے، پڑی رہی اپنے ماں باپ کے گھر ہماری بلا سے۔ جب تک خوشی کے ماں باپ زندہ ہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ روبی بیگم نے دعوے سے کہا، گھر آنے کے لیے، مگر امی وہ کہہ رہی ہے کہ اب وہ اس صورت میں واپس آئے گی جب میں اسے الگ گھر لے کر دوں گا۔ روہیل نے ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا کہا اس نے؟ اب وہ میرے اکلوتے بیٹے کو ماں سے الگ کرنے کی سازشیں کر رہی ہے۔ دفع کرو اسے، فوراً طلاق دے دو، میں اپنے چاند کے لیے کوئی پیاری سی دلہن لاؤں گی۔ روبی نے بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا تھا۔ واہ بیگم واہ، جواب نہیں آپ کا۔ بیٹی آپ کی اچھے خاصے امیر گھر کی بہو میں کام کاج کے لیے میڈز بھی رکھی ہوئی ہیں، ساس بھی ہے، ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے اسے۔ اور اگر ان کی اکلوتی بیٹی سال 6 ماہ اپنے باپ سے ملنے آ جاتی ہے تو آپ کی بیٹی کو یہ ناگوار گزرتا ہے اور وہ میاں میں والدین سے لڑ جھگڑ کر اپنے میکے میں براجمان ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ اپنے میاں سے الگ گھر کا مطالبہ کرے تو آپ کو یاد نہیں آتا کہ یہ یسار کو بھی اپنے والدین سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ اکلوتا بیٹا ہے جسے آپ کی بیٹی سازش کر کے والدین سے الگ کرنا چاہتی ہے، اور آپ کی بہو جو اس گھر میں ایک چھوٹے بچے کے ساتھ سارا کام بغیر کسی مدد کے کرتی ہے۔ آپ اور آپ کی یہ بیٹی جو مہینے میں 15 دن لڑ کر یہیں رہتی ہے، مہارانیاں بنی اسے پانی کے ایک گلاس کے لیے بھی دوڑاتی رہتی ہیں۔ آفرین ہے اس بچی پر کہ کبھی ماتھے پر شکن نہیں آیا۔ جب وہ الگ گھر کا مطالبہ کرے تو آپ اسے طلاق دلوانے کو تیار ہیں، بغیر یہ سوچے کہ وہ کس قدر فرمانبردار بچی ہے اور آپ کے بیٹے کی محبت اور آپ کے پوتے کی ماں ہے۔ سوچیے اگر یسار میاں آپ کی پھوڑ اور بدسلیقہ بیٹی کو طلاق دے کر بھیج دیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اسے بھی ایک سے ایک لڑکی مل جائے گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے پاس۔ اب تک اگر اس نے آپ کی بیٹی کو برداشت کیا ہے تو صرف اور صرف اپنی شرافت کی وجہ سے، ورنہ اس میں کون سا ایسے گن ہیں کہ کوئی شخص اس کے اتنے نخرے اٹھائے؟ اور اس کو سر پر چڑھانے والی آپ ہیں، بجائے اسے سمجھانے کی اس کی بچگانہ سوچوں اور مطالبے کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ جہان صاحب گرجے، روبی بیگم اور روشنا فک چہروں کے ساتھ حیران رہ گئی تھیں۔ روشنا نے اٹھنے کی کوشش کی تو جہاں صاحب نے تحکمانہ انداز میں کہا، بیٹھ جاؤ ابھی ادھر، میری بات پوری نہیں ہوئی۔ دیکھو میں تمہارا باپ ہوں، دشمن نہیں۔ مانا ہر گھر میں چھوٹی موٹی کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے، مگر تم نے تو ذرا سی خلاف توقع بات پر گھر چھوڑ کر آنا ہی وتیرہ بنا لیا ہے۔ ابھی 1 سال ہوا نہیں اور تم یسار کے ساتھ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہو۔ کس بنا پر؟ نہ تم اس گھر میں کسی کام کرتی ہو، حتیٰ کہ میاں کو بھی اس کی ماں اور میڈ کا کھانا بنا کر دیتی ہیں۔ نہ تم یسار کے والدین اور اکلوتی بہن کو برداشت کرتی ہو، ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں وہاں گھر میں؟ پیسہ، نوکر چاکر، اچھے سسرال والے اور پڑھا لکھا خوبرو شوہر۔ یاد رکھو اگر آج تم یسار کے ساتھ الگ گھر میں چلی جاؤ تو 1 ہفتے بعد ہی اپنے لچھنوں کی بدولت طلاق لے کر آ جاؤ گی، مگر تمہاری ماں کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں جو تمہیں ہر وقت الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی رہتی ہے۔ ناشتہ کرو اپنا، بیگ اٹھاؤ اور بھائی کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ اپنی بھابھی سے ہی سبق سیکھو، کیسے اچھے برے حالات میں وہ 2 سال سے ہم سب کی خدمت بھی کرتی ہے اور تمہاری ماں کی کڑوی کسیلی باتیں بھی برداشت کرتی ہے۔ اس نے تو کبھی تمہارے آنے پر ناک بھویں بھی نہیں چڑھائے، کیونکہ وہ جانتی ہے یہ تمہارے والدین کا گھر ہے اور شادی کے بعد بھی تمہارا اس پر حق ہے۔ پھر تمہیں اپنی نند کے آنے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اور اگر تم اپنی روش بدلو گی اور سسرال اور شوہر کے ساتھ مل گل کر رہو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ آئندہ اس گھر میں آ کر ہمارے گھر کا ماحول خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ اور آپ روبی بیگم، اب اس گھر میں صرف روشنا ہی نہیں، خجستہ بھی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جو روشنا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دوہرا معیار کیوں کہ بیٹی کو تو دماد سر آنکھوں پر بٹھائے اور بہو کو بیٹا سارے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھے؟ روبی بیگم نے روتے ہوئے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور گویا ہوئیں، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، یہ سب میری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ میں خود روشی کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤں گی اور یسار سے معافی بھی مانگوں گی اور خجستہ بیٹی کو بھی منا کر گھر لے آؤں گی۔ جہاں صاحب اور روہیل نے مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور مبہم سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر رینگ گئی تھی۔ یہی تو وہ بات ہے جو ان دونوں کے درمیان رات کو طے پائی تھی۔ تو دوستو،
آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔